عمران خان کی جانب سے 2 ماہ پہلے پختونخوا عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کے باوجود ابھی تک ان کی تقرری نہیں ہو پائی، جبکہ عسکری قیادت اور شہباز حکومت کو ہدف تنقید بنانے کے بعد وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی نشست سے مزید دور چلے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق محمود اچکزئی کے جارحانہ بیانات، اڈیالہ جیل اور پارلیمنٹ پر حملے کی دھمکیوں اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر الزام تراشیوں کی وجہ سے نہ صرف سرکار ان کے اپوزیشن لیڈر بننے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، بلکہ تحریک انصاف کی قیادت بھی عمران خان کے پرائی جماعت کے سربراہ کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے پر معترض ہے۔ مبصرین کے مطابق اپنوں اور بیگانوں کی جانب سے مخالفت کے بعد محمود خان اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر بننا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ یاد رہے کہ تقریباً 2 ماہ قبل 6 اکتوبر 2025 کو عمران خان کی جانب سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے عہدوں کے لیے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر کی نامزدگیاں کی گئی تھیں، حالانکہ دونوں کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ محمود اچکزئی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں، جبکہ علامہ عباس ناصر مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں۔ تاہم عمران خان نے پھر بھی انہیں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے عمر ایوب خان اور شبلی فراز کی نااہلیوں کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا، جسے پی ٹی آئی میں اظہار عدم اعتماد کے طور پر دیکھا گیا۔ عمران خان کے اس فیصلے نے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی ناراضی اور مایوسی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کے بعد محمود خان اچکزئی نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری دکھانے کے چکر میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پر لے لیا اور اپنے خطابات اور پریس کانفرنسز میں فوجی قیادت پر تنقید، الزامات اور دھمکیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تاہم اب تازہ اطلاعات کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے محمود خان اچکزئی کی اڈیالہ جیل کے باہر کی گئی اس گفتگو کا نوٹس لے لیا ہے، جس میں انہوں نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں دھاوا بولنے اور انہیں اپنا کام جاری رکھنے سے روک دینے کی تجویز پیش کی تھی، تاکہ تحریک انصاف کے بانی سے ان کی جماعت کے رہنماؤں کی ملاقات ممکن ہو اور انہیں رہائی دلائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دھمکی دی کہ عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو وہ کارکنان کے ہمراہ اڈیالہ جیل پر حملہ کر کے عمران خان کو رہا کروا لیں گے۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی وجہ سے محمود خان اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر بننے کے امکانات پہلے ہی معدوم تھے، تاہم اب محمود خان اچکزئی کے جارحانہ بیانات نے ان کے قائد حزب اختلاف بننے کی رہی سہی امیدیں بھی ختم کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے تعلق رکھنے والے اپوزیشن کے سرکردہ ارکان کے ایک وفد نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق سے ان کے چیمبر میں ملاقات کر کے ان سے عمران خان سے ملاقات کی مدد مانگی تھی۔ حکومت کی ناراضی کی وجہ سے محمود خان اچکزئی کو اس وفد سے باہر رکھا گیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمود خان اچکزئی کے جارحانہ بیانات کے باوجود پی ٹی آئی انہیں قطعاً اپوزیشن لیڈر بنوانے کے حق میں نہیں ہے۔ واضح رہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر میں اسپیکر ایاز صادق جبکہ سینٹ میں چیئرمین یوسف رضا گیلانی کو ثوابدیدی اختیارات حاصل ہیں، جب تک ان دونوں ایوانوں کے پریزائڈنگ افسران یعنی سردار ایاز صادق اور یوسف رضا گیلانی کی طرف سے ارکان پارلیمنٹ کی نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے اپنے دستخطوں کے ساتھ جمع کروائی گئی درخواست کی تصدیق نہیں ہوتی، کسی بھی شخص کا اپوزیشن لیڈر بننا ناممکن ہے۔ ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی کے بیانات کی وجہ سے ہی قومی اسمبلی میں آزاد قرار دیے گئے تحریک انصاف کے ارکان کی طرف سے جمع کروائی گئی اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کی درخواست وصولی کا اعلانیہ بھی ابھی تک اسپیکر چیمبر سے جاری نہیں ہو پایا۔ ذرائع کے مطابق قائد حزب اختلاف کی نشست پر تقرری سے پہلے اسپیکر ایوان میں اس منصب کے خالی ہونے کا اعلان کریں گے، جس کے بعد ارکان سے نامزدگی کے لیے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق قائد حزب اختلاف کے تقرر سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی موصول ہونے والی درخواست پر ارکان کی جانب سے کیے گئے دستخطوں کی انفرادی طور پر تصدیق کریں گے۔ اگر کسی بھی ایک رکن کے دستخط 2 نمبر نکلے اور ان کی تصدیق نہ ہو سکی تو پوری درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔